السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ چائے کے بلبلے کی طرح ہماری زندگی ہوئی ہے ایک بلبلا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا شاعری ماری ہے میں نے، کیا بات ہے، کیا نہیں یار، صحیح بتائیے. جیسے چائے میں بلبلا بنانے بعد دیکھا نا آپ نے، بالکل ایسی زندگی ہماری بلبلے کی طرح ہوئی ہے. تو کل کا ولاگ میں اس لیے نہیں ڈال سکی کیونکہ ہمارے ہمسائے میں ہو گئی تھی فوتگی، اور وہ مطلب کہ اچانک ٹھیک ٹھاک چلتے ہنستے کھیلتے چلتے پھرتے انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہو کے، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو بس سارا دن ادھر ہی لگے رہے، تو ویڈیو بنانے کا نہ ٹائم ملا، نہ ہی میں نے بنایا. تو آج صبح میں نے اٹھ کے، یعنی جمعرات والے دن ہی یہ سوٹ سلائی کرنا تھا اور یہ دینا تھا. لیکن یہ میں نے صبح مطلب کہ پہلے اپنے ہسبینڈ جی کو ناشتہ دیا، اپنے بچوں کو ناشتہ دیا، اور پھر میں یہ سوٹ سینے بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ چلو لینے آ جائے گی، اور وہ لینے ہی نہیں آئی جناب جی. واہ، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جمعرات کو دینا، اور جمعرات کو میں نے سٹچ بھی کر دیا، وہ کوئی بھی نہیں آئی. چلیں خیر، اب پتہ نہیں کب آئیں گی. میں نے سٹچ کر دیا. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ ایک دفعہ طرف بیٹھ کے، باہر اتنی سردی تھی، ہم ویسے باہر نا استری اسٹینڈ پہ استری کرتے ہیں، لیکن آج میں نے نا بیڈ پہ ہی کی. تو اس نے بڑی کہا کہ جی پیچھے بھی آپ نے ربن لگانا ہے، یہ وہ. بڑا اچھا سوٹ بن گیا. تو چلیں آپ یہ میرا سوٹ دیکھیں. آج میں نے 2 سوٹ سلائی کیے اپنی بیٹی کا. یار گھر کے سوٹ سینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اب پھر کمیٹیوں والا دینے کا ٹائم آ گیا، پھر میں نے کمیٹیاں دینی ہوتی ہیں، وہ اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کے ہی سٹیچ کر پڑتی ہوں. دن اتنے چھوٹے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے. ایک سوٹ سلائی کرو اور دن گزر گیا. چلیں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے. تو میں ابھی کچن سے آئی ہوں، اور میں نے کہا کہ میں وائس اوور کر لوں، اور جو ہے آج کا ولاگ تو ضرور ڈالوں گی. اور آپ لوگوں کا آج پہلا دن نہیں، دوسرا 2 جنوری کیسی گزری ہے، 2025 کیسا گزر رہا ہے. میں نے تو سوچا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، کامرانیاں دے ہمیں اس 2025 کے سال میں، اور ہم جو ہے وہ اس میں عبادت بھی کریں گے اور ریاضت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب بے نمازیوں کو نہ نمازی بنا دے. پیچھے میرے بچے اتنا چان کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا لڑائی ہو رہی ہے. اب میں نے وائس اوور تو کرنا ہے. تو یہ جو ہے گم لیس لگانے کا طریقہ، یہ میں چوکوں پہ لگا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے لیس لگائی ہے، پھر میں نے وہ کپڑا اس کے اوپر فولڈ کر کے ایسے رکھا ہے. اور یہ میں نے سارا کچھ یوٹیوب سے سیکھا. یوٹیوب نے ویسے بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا. میں نے کافی اسٹیچنگ یوٹیوب سے سیکھی ہے. ادروائز میں مطلب کہ پہلے اتنی ماہر نہیں تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہت ماہر ہو گئی. تو آج میرے ہسبینڈ جی جو ہیں ان کی طبیعت اتنی خراب تھی، کل وہ سارا دن ادھر لگے رہے، مطلب کہ غسل دیا، سب کچھ کیا ان کے لیے نا جو فوت ہوئے تھے. تو آج ان کی طبیعت اتنی خراب تھی، اور وہ کچھ اتنے زیادہ پریشان تھے کیونکہ ایک تو ان کی جاب چلی گئی، اور اوپر سے وہ آج کل کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا. تو آج میرے ہسبینڈ بہت پریشان تھے، اور میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ہنستا پستا کھیلتا کودتا رکھے، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کیا کریں. تو آج جو مجھے اسٹیچنگ ملی، میں نے اس کا سلنڈر بھروا لیا. یعنی جو میرے پیسوں کا تو نہیں ہے، 2 کلو ہی بھرا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیٹر یوز کرتے ہیں نا، جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اکثر، تو آج وہ ختم ہوا تھا. اور ٹھنڈ بھی انتہا کی تھی، ان کی دادوں کی طبیعت بھی اتنی ٹھیک تھی، وہ سردی کی وجہ سے ان کا نا برا حال ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ چلے میں آج جو ہے وہ ہیٹر کے لیے گیس بھروا لیتی ہوں، کیونکہ ہمارے ادھر گیس تو ہے نہیں. تو اور ہیٹر ہم لوگ سلنڈر ہی یوز کرتے ہیں. اور جو ہے سلنڈر ختم کب ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا. بڑا والا سلنڈر ہم نے چولہے کے ساتھ لگایا ہوا، چھوٹا والا سلنڈر جو ہے وہ ہم نے ہیٹر کے ساتھ لگایا ہوا ہے. یہ پیچھے بچے اماں کر رہے ہیں، یہ اپنی دادوں کے ساتھ لگے ہوئے. تو لیکن کوئی پتہ نہیں. اب چلیں خیر، آپ نے اس کو اگنور کرنے. اور آپ نے رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، اور آپ لوگوں نے اس میں بہت زیادہ عبادت کرنی. ہاں، رجب کا خصوصی جو ہے نا پہلا کلمہ جو ہے وہ آپ نے 70,000 دفعہ پڑھنا ہے. 70,000 دفعہ پڑھ کے اپنے سالے ثواب کے لیے رکھیے گا. اور اس کی یہ برکت ہے کہ اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے 70,000 پڑھ لیا تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ نہیں جی ہوں میں 70,000 پڑھ لیا، ان سے عذاب قبر نہیں ہوئے گا. تو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن انسان تو غلطیوں کا بدلہ ہوتا ہے. بندہ جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ وہ، ان نے یہ پا لیا تو ایسی یہ نہیں پایا، تو یہ تو وہ ایسے کر کے کرتا رہتا ہے نا. تو پھر بندے کو یاد نہیں رہتا. اس لیے ہر سال اپنے لیے 70,000 جو ہے نا کلمہ شریف پڑھ کے رکھا کریں. تو رجب کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا، اس کی بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں کہ 70,000 آپ لوگ درود پاک بھی پڑھیں. میرے منہ پہ درود پاک بھی آتا ہے کیونکہ میں زیادہ تر درود پاک پڑھتی ہوں.
تو لیکن آپ نے 17,000 کلمہ شریف پڑھنا ہے. اور یہ والی قمیض جو ہے میری بیٹی کی تھی اور اتنی مشکل سے اسٹچ ہوئی ہے نا, تو باہر جو ہے نا بہت آواز آ رہی ہے, آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور جو ہے میرے ویڈیو پہ دھیان دینا ہے. تو یہ میری بیٹی کی قمیض تھی اور یہ آج میں نے کہا کہ اس کو بھی میں مکمل کرتی ہوں. اس کی شلوار میں نے اسٹچ کر دی تھی اور یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی سل گئی. تو اس کے بعد اب کڑی شڑی بنانی تھی ہم نے. کڑی میں نے ہلانے کے لیے رکھ دی نا, میرے بیٹے کو بہت پسند ہے. میں نے کہا آج تم کڑی ذرا ہلاؤ. تو مجھے کہتا ہے کہ ماما کڑی کھانا اچھا لگتا ہے, ہلانا اچھا نہیں لگتا. وہ کڑی کو ہلاتے رہو نا تو پھر وہ پھٹتی نہیں ہے. لیکن میں کہا بچوں پکانا بھی اچھی لگنی چاہیے نا. میں مصروف ہوں, میں نے ابھی یار دن کا پتہ ہی نہیں لگتا. اتنے چنے دن تھوڑے سے بڑے ہوں نا پھر صحیح ہے, اور بڑے دنوں میں پھر دوپہر کے ٹائم نیند آ جائے گی. بندہ کرے کیا, انسان ہے. تو بس اللہ پاک آسانیاں کرے اور اللہ بے حساب عطا فرمائے. اور اب جو ہے نا میں جو ہے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دے دے. اور پہلے ہمارا گھر نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے خیر. تو پہلے میں اتنا فیل نہیں کرتی تھی, لیکن اب نا دائیں بائیں والے بڑے بے عزت کرتے ہیں اور بیٹیوں کے سسرال والے بھی. تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کے صدقے کرم اور آسانیاں کریں, اور اللہ تعالیٰ سب کرایہ داروں کو اپنا گھر دے دے اور اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بال بچوں اپنے شوہر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ یہ دعا جو ہے میرے حق میں بھی قبول فرمائے. اور میرے شوہر آج بہت پریشان تھے, تو میں ان کو پریشان نہیں دے سکتی, اس لیے عورت کو ہمیشہ اپنے شوہر کا فرما بردار ہونا چاہیے. ہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دو باتیں تو میں نے دو بتانی تھی, لیکن چلیں ایک تو ضرور بتاؤں کہ اپنے شوہر کی فرما برداری ضرور کیا کریں. جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں نا, وہ کبھی زندگی پہلی والی تو گزر جاتی ہے, آگے والی زندگی بہت آزمائش والی ہوتی ہے اور بندے کی موت آتی ہی نہیں ہے اور جان نکلتی ہی نہیں ہے. جو نافرمان عورتیں ہوتی ہیں نا, شوہر کی نافرمان, تو ان کی جان نہیں آسانی سے نکلتی. اور یہ ہے کہ کبھی ظاہری بات ہے غصے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بولنا نہیں ہے آپ لوگوں نے, بدتمیزی نہیں کرنی, اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آخرت بھی آسان کرے گا اور دنیا بھی اچھی کرے گا. اور آخرت آسان اور اچھی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. تو یہ تو ایک میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی عورتیں دیکھی ہیں, اللہ محفوظ رکھے. تو میں اس وجہ سے نا اپنے اللہ سے یہ ضرور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے شوہر کا فرما بردار بنانے. دو عورتیں ایسی میں نے دیکھی, ایک تو ابھی حیات ہیں اور ایک رخصت ہو چکی ہیں دنیا سے, کہ ان کے شوہر بظاہری نا, ایک عورت کے شوہر تو بہت زیادہ ایسے تھے نا کہ وہ مارتے بھی تھے, یہ بھی تھے وہ بھی تھے, لیکن وہ نا مطلب اطاعت نہیں کرتی تھیں. مطلب ظاہر بات ہے لڑائی ہو جاتی تھی, کماتی بھی خود تھی وہ بیچاری, پھر وہ اطاعت نہیں کرتی تھی. شوہر جو تھا نا وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہے وہ میں ہی ہوں. تو وہ بظاہری تو وہ کوئی چیز خیر پوری نہیں کرتے تھے, لیکن ان کی شوہر کی جو موت ہے وہ بہت اچھی ہوئی, مطلب آسانی سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اور جب عورت ہے وہ بہت آزمائش میں آ گئی. تو ایک عورت جو ہے نا وہ ان کے شوہر وہ ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ ذرا کرخت تھی نہیں ہے, تو کرخت تھیں, اپنے شوہر کو حکم چلاتی رہتی تھیں. اور جوانی مطلب کہ جب ان کی اولاد جوان ہوئی نا, تو انہوں نے سپریشن علیحدہ سسٹم کر لیا کہ نہیں بھائی جو شوہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے, اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت رکھے. تو ان کے شوہر تو دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن وہ جو ہیں وہ ابھی تک حیات ہیں اور وہ بیمار ہوتی ہیں. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, لیکن ان کی جان مطلب کہ اللہ معاف کرے تو بس استغفار, اللہ آسانی کرے اور اللہ انہیں رحمت کی موت سے نوازے. کیونکہ بہت ماشاءاللہ وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, لیکن تکلیف میں بہت ہے نا. سانس کی نالی لگی ہوئی ہے, سارا کچھ لگا ہوا ہے, لیکن بظاہری جو صرف نیک وہ تھیں, 5 ٹائم کی نمازی تھیں, سارا کچھ کرتی تھی, لیکن شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ شوہر کی اطاعت نہیں کرتا, پکڑ میں آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر بہت سخت سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شوہروں کا فرما بردار بنائے. اور میرے چینل کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے اور خدمت گزار بیوی بننا ہے. اور میرے شوہر کے لیے بھی دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عافیت ایمان والی زندگی دے اور اللہ انہیں کبھی پریشان نہ کرے, ہنستا کھیلتا کودتا رکھے. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.